آج کی اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بالکل، ہم چاروں طرف ایک ہی شور سن رہے ہیں، یعنی مصنوعی ذہانت۔ جی ہاں، اے آئی ہر جگہ بس اسی کا تذکرہ ہے، اور اگر ہم غور کریں تو ہر شخص تھوڑا حیران بھی ہے اور کسی حد تک اس تیز رفتاری سے پریشان بھی۔ اور یہ پریشانی بہت حد تک فطری بھی ہے۔ جب چیزیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہوں تو ایک بے یقینی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مشن یہی واضح کرنا ہے کہ معلومات اور ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتار دنیا میں، جہاں ہر طرف اے آئی کا غلبہ محسوس ہوتا ہے، ہم مغلوب ہوئے بغیر اپنی انسانیت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جاننا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بالکل۔ آج جس ماخذ پر ہم بات کریں گے وہ دراصل ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز تحریر ہے۔ اس کا عنوان ہے مصنوعی ذہانت کے دور میں انسانی کتب نما، جو کہ ایک بہت ہی گہرا عنوان ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس کے مصنف محمد فاروق راشد ہیں، جو پیشے کے اعتبار سے ایک اردو ٹیچر ہیں، لیکن ان کی سوچ سے متاثر ہو کر ان کے اسکول کے طلباء نے انہیں اے آئی ایڈوکیٹ کا شاندار خطاب دیا ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک بہت ہی منفرد اور قابل غور زاویہ ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی، خاص طور پر یہ جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں، ان پر بات کرنا صرف کمپیوٹر سائنسدانوں کا کام ہے، یا انجینئرز کا۔ جی، لیکن جب ایک زبان و ادب کا استاد اس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے تو وہ صرف مشینی زبان یا پیرامیٹرز کی بات نہیں کرتا۔ وہ اس سے آگے کی سوچتا ہے۔ بالکل، وہ انسانیت، اخلاقیات اور اس فکری پہلو پر بات کرتا ہے جو مشینوں کے اس ڈیجیٹل دور میں کہیں گم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تحریر دراصل ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اصل جگہ دکھاتا ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ مشینوں کی اس دوڑ میں انسانی وجود کا اصل مقام کیا ہے۔ ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے تو بہت ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے اندر انسانی روح کو تلاش کرنا، یہ ایک بالکل مختلف سطح کی گفتگو ہے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مصنف نے آغاز میں ہی ایک اتنی شاندار اور بصری تشبیہ استعمال کی ہے کہ وہ ذہن میں ایک مکمل تصویر بنا دیتی ہے۔ وہ سمندری جہاز والی تشبیہ ہیں۔ جی ہاں، فرض کیا جائے کہ ایک بہت بڑا سمندری جہاز ہے۔ اس جہاز کا انجن نہایت طاقتور ہے اور وہ سمندر کی بپری ہوئی لہروں کو چیرتا ہوا غیر معمولی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے انجن کی آواز اور طاقت واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، لیکن اس جہاز کے پاس سمت بتانے والا کوئی قطبنما نہیں ہے، کوئی کمپاس نہیں ہے، کوئی نیویگیشن سسٹم نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اسے جانا کہاں ہے۔ یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے نا؟ اب بظاہر تو وہ جہاز بہت تیزی سے سفر کر رہا ہے، لیکن کیا محض اس انجن کی طاقت اسے کسی محفوظ منزل تک پہنچا پائے گی؟ مصنف کا کہنا ہے کہ آج مصنوعی ذہانت کا معاملہ بھی بالکل اسی بے سمت جہاز جیسا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اے آئی کی اس تیز رفتاری اور ڈیٹا پروسیسنگ کو ہی حتمی کامیابی سمجھ لیا ہے۔ ہم اس کی چمک دمک سے مروب ہو گئے ہیں۔ بالکل، اس کے اربوں پیرامیٹرز کو دیکھ کر ہم اسے ایک مافوق الفطرت قوت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشین سیکنڈوں میں لاکھوں صفحات پڑھ لیتی ہے، تصویریں بنا لیتی ہے، تو انسانی ذہن دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ جی، حقیقت میں اپنی تمام تر نام نہاد ذہانت کے باوجود اے آئی محض ایک بے جان ریاضیاتی فارمولا ہے۔ یہ اسی جہاز کے انجن کی طرح ہے جو چل تو بہت تیز رہا ہے، لیکن اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ صحیح، اور اسی تناظر میں ماخذ میں ایک نہایت اہم جملہ لکھا گیا ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ وہ رفتار بنا سمت والا؟ جی بالکل۔ مصنف کہتے ہیں اے آئی کی کل اوقات ڈیٹا اور الگورتھم ہے، رفتار بنا سمت۔ اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں تو مشین کی اپنی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ وہ ڈیٹا کو تیزی سے پروسیس کرے۔ اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی سمت کی اتنی ضرورت ہے؟ اگر ایک مشین ہمارے گھنٹوں کے کام کو منٹوں میں کر رہی ہے تو کیا یہ تیز رفتاری بذات خود ایک کامیابی نہیں ہے؟
دیکھیں، رفتار بذات خود کوئی منزل نہیں ہوتی۔ فرض کریں ایک گاڑی بہت تیز چل رہی ہے لیکن وہ غلط سمت میں جا رہی ہے۔ تو وہ رفتار دراصل اسے منزل سے دور کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہ جو سمت ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مشین خود پیدا کر سکے۔ ڈیٹا لاکھوں کروڑوں میں ہو سکتا ہے، الگوریدم بجلی سے تیز ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈیٹا کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا؟ اس کا معاشرے پر اثر کیا ہوگا؟ جی، یہ سب طے کرنا ایک شعوری فیصلہ ہے۔ مشین صرف کیسے کا جواب دے سکتی ہے، لیکن کیوں کا جواب ہمیشہ ایک انسان کو دینا ہوتا ہے۔ بغیر سمت کے رفتار محض ایک اندھا سفر ہے۔ انسان وہ قطب نما ہے جو اس تیز رفتار انجن کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مصنف نے صرف اس مسئلے کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے انسان اور مشین کے درمیان ایک بہت گہری فکری لکیر کھینچ دی ہے۔ وہ 6 صفات جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل، قدرت نے انسانی وجود میں کچھ ایسی صفات رکھی ہیں جنہیں کسی بھی طرح مائکرو چپس یا نیورل نیٹ ورکس میں منتقل کرنا ناممکن ہے۔ اب ہم ان صفات پر تفصیلی بات کرتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ انسانی جوہر اصل میں ہے کیا۔ یہ بہت ضروری حصہ ہے۔ سب سے پہلی بنیاد جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فہم و شعور۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مشینیں آج کل ہماری زبان بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہیں، تو پھر انسان کے فہم اور مشین کے ڈیٹا پروسیسنگ میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ مشین زبان کو سمجھتی ہے۔ مشین کے لیے فہم کا مطلب صرف پیٹرن میچنگ اور ریاضیاتی پیش گوئی ہے۔ یعنی وہ صرف حساب لگا رہی ہوتی ہے کہ اگلا لفظ کیا ہوگا۔ بالکل، لارج لینگویج ماڈل صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ آنے کا امکان کتنا ہے۔ لیکن شعور صرف معلومات کی ترتیب کا نام نہیں ہے۔ شعور کا مطلب ہے حقائق کی گہرائی میں اترنا۔ الفاظ کے پیچھے چھپے معنی کو تلاش کرنا۔ جی، ایک مشین ایک افسانہ پڑھ کر منٹوں میں اس کا بہترین خلاصہ پیش کر سکتی ہے، لیکن اس کہانی میں موجود انسانی درد کو محسوس کرنا یہ صرف انسانی شعور کا کام ہے۔ مشین ٹیکسٹ کو پروسیس کرتی ہے، انسان اس کے معنی کو جیتا ہے۔ مشین کو تو نہیں معلوم کہ درد نامی لفظ کے پیچھے کیا تکلیف چھپی ہے۔ وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ یہ 3 حروف کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ تو ہو گئی موجودہ حقائق کو سمجھنے کی بات، لیکن جب ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو تحریر میں ایک اور صفت کا ذکر ہے جسے فراست کہا گیا ہے۔ بصیرت یا آگے دیکھنے کی صلاحیت۔ جی، مصنف نے اسے نور بصیرت قرار دیا ہے، جو ظاہری ڈیٹا سے ماورا دیکھ کر آنے والے وقت کے امکانات کو بھانپ لیتی ہے۔ لیکن آج کی پریڈکٹیو اے آئی بھی تو پیشگوئی کرتی ہے، تو فراست اس سے کیسے مختلف ہے؟ پیشگوئی اور فراست میں بہت بڑا فرق ہے۔ مشین جو پیشگوئی کرتی ہے وہ مکمل طور پر ماضی کے ڈیٹا پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ صرف ان چیزوں کا رجحان بتا سکتی ہے جو پہلے ہو چکی ہیں۔ وہ ایک دائرے کے اندر سوچتی ہے۔ بالکل، لیکن انسان اپنی فراست سے وہ بھی دیکھ سکتا ہے جو ابھی ڈیٹا کی شکل میں موجود ہی نہیں ہے۔ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ اعداد و شمار کسی ایک سمت اشارہ کر رہے تھے، لیکن کسی انسان کی فراست نے کوئی نیا راستہ نکالا جو ماضی کے کسی ریکارڈ میں نہیں تھا۔ جی، بصیرت اس نامعلوم کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جس کا کوئی ڈیٹا بیس دنیا کے کسی سرور پر موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے فراست وہ چھلانگ ہے جو صرف انسانی ذہن لگا سکتا ہے۔ اب اس سے اگلی منزل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کل معلومات بے تحاشا ہیں، انٹرنیٹ پر ہر سیکنڈ میں نیا مواد آ رہا ہے، اور سچ اور جھوٹ میں تمیز مشکل ہو گئی ہے۔ بالکل یہی تیسری صفت آتی ہے جسے دانش کہا گیا ہے۔ دانش برسوں کے مشاہدے اور علم کا نچوڑ ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز سکھاتا ہے۔ آج کے ڈیپ فیک کے دور میں اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ دانش کا تعلق صرف عقل سے نہیں بلکہ تجربے اور اخلاقی اقدار سے ہوتا ہے۔ اے آئی ایسی تصویریں بنانے میں ماہر ہے جو اصلی معلوم ہوں، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، یہ تفریق صرف انسانی دانش کر سکتی ہے۔ مشین کے لیے تو یہ صرف 0 اور 1 کا کھیل ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایک جھوٹی خبر سے کسی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے یا فسادات بھڑک سکتے ہیں۔ دانش ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس پر یقین کرنا ہے۔ یہ وہ فلٹر ہے جو انسانی تجربات کی بھٹی میں پک کے تیار ہوتا ہے۔ کوئی الگوریدم راتوں رات دانشور نہیں بن سکتا۔ بالکل نہیں۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان تو ہو گئی، لیکن عملی زندگی میں صرف سچ جاننا کافی نہیں ہوتا۔ اسے لاگو کیسے کرنا ہے، یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے۔ اور یہیں چوتھی صفت یعنی حکمت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ جی، تحریر کے مطابق یہ علم کا وہ بلند ترین درجہ ہے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس مقام پر کون سا فیصلہ عدل اور مصلحت کے عین مطابق ہوگا۔
قانون تو واضح ہوتا ہے، لیکن کب لچک دکھانی ہے یہ انسان طے کرتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو حکمت وہ عنصر ہے جو کسی بھی نظام کو بے رحم اور ظالم ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں کسی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کا نظام مکمل طور پر اے آئی کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک طرف ایسا مریض آتا ہے جس کے بچنے کے امکانات ڈیٹا کے مطابق صرف 10% ہیں، اور دوسری طرف وہ مریض جس کے بچنے کے امکانات 90% ہیں؟ جی، لیکن پہلے مریض کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اب مشین جو صرف اعداد و شمار کی زبان جانتی ہے شاید پہلے مریض کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دے دے۔ کیونکہ اس پہ وسائل خرچ کرنا منطقی طور پہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ بالکل، لیکن ایک انسانی ڈاکٹر کے پاس حکمت اور ضمیر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانی زندگی صرف اعداد و شمار کی محتاج نہیں ہے۔ انسانی تاریخ ایسے معجزوں سے بھری پڑی ہے جہاں حکمت اور رحم دلی نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ مشین عدل کا حساب لگا سکتی ہے، مگر رحم دلی حکمت سے آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسروں کی تکلیف محسوس کرنا۔ جی، احساس کا مطلب ہے دوسرے کی ضرورت کو اپنے اندر محسوس کرنے کی تڑپ۔ لیکن آج کل ایسے اے آئی تھراپسٹ موجود ہیں جو انسانوں کی طرح ہمدردی بھرے الفاظ بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے آپ کے نقصان کا سن کر افسوس ہوا۔ ظاہری ہمدردی؟ تو کیا یہ ظاہری ہمدردی اور حقیقی احساس کے درمیان کی لکیر دھندلی نہیں ہو رہی؟ کیا مشین ہمیں جذباتی سہارا نہیں دے رہی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ مشین جو ہمدردی دکھاتی ہے وہ دراصل ہمدردی کی نقل ہے، سیمولیٹڈ ایمپتھی۔ جب ایک مشین کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہوا تو اس کے اندر کوئی دکھ نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں دھڑکتا؟ نہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ احساس کے لیے کمزوری کا ہونا شرط ہے۔ ایک انسان دوسرے کا درد اس لیے محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ خود بھی درد سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے! مشین نہ بیمار پڑتی ہے، نہ اسے موت کا خوف ہے۔ وہ درد کی کتابیں پڑھ سکتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی درد کو جی نہیں سکتی۔ وہ مریض کا ہاتھ تھامنے کی اداکاری تو کر سکتی ہے لیکن اس ہاتھ کی گرمی کوئی اسکرین فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ بہت خوبصورت بات کہی کہ احساس کے لیے خود کمزور ہونا پڑتا ہے، اور اسی کمزوری اور طاقت کے نتیجے میں آخری صفت ابھرتی ہے، اور وہ ہیں جذبات۔ محبت، خوف، امید اور ایثار۔ یہ وہ رنگ ہے جو زندگی کے اس حسابی تصویر میں روح پھونک دیتے ہیں۔ منطقی زاویے سے دیکھا جائے تو جذبات اکثر غیر منطقی ہوتے ہیں۔ کیا مشین کبھی کسی کے لیے اپنا نقصان کر کے ایثار کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ مشین کی بنیاد ہی منطق اور افادیت پر ہے۔ اس کا الگوریدم اسے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھنے کا حکم دے گا، لیکن انسان محبت میں یا کسی بڑے مقصد کے لیے فائدے نقصان سے بالاتر ہو کر قدم اٹھاتا ہے۔ جیسے ایک ماں کا اپنے بچے کے لیے جاگنا، یا کسی کا اپنی جان خطرے میں ڈال کر ڈوبتے ہوئے اجنبی کو بچانا۔ مشین کی نظر میں یہ خالصتاً غیر منطقی اعمال ہیں، لیکن یہی جذبات انسان کی معراج ہیں۔ یہیں آ کے وہ جملہ ابھرتا ہے جو ماخذ میں لکھا گیا ہے کہ اے آئی حساب لگا سکتی ہے مگر وہ محسوس نہیں کر سکتی، وہ نقشہ بنا سکتی ہے مگر وہ خواب نہیں دیکھ سکتی۔ اور خواب تو امیدوں سے جنم لیتے ہیں، مشینیں امید نہیں باندھتیں۔ یہ تمام صفات جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو انسان کا وہ قطب نما بنتا ہے جو اسے ٹیکنالوجی سے ممتاز کرتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم اے آئی سے اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ ہر طرف یہ بحث کیوں ہے کہ اے آئی ہماری جگہ لے لے گی؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ خوف ہمیشہ نامعلوم چیز سے ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اے آئی کا اصل مقام کیا ہے تو یہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ماخذ میں اس رشتے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی بالکل ایک قلم کی مانند ہے، اور اس قلم کی سیاہی ہمارا دیا ہوا ڈیٹا ہے۔ بالکل۔ کیا کوئی قلم خود بخود کوئی شاہکار تخلیق کر سکتا ہے؟ قلم کی حرکت ہمیشہ انسانی شعور کے تابع ہوتی ہے۔ ایک ہی قلم سے امن کا پیغام بھی لکھا جا سکتا ہے اور نفرت پر مبنی جنگ کا اعلان بھی۔ فیصلہ اس ذہن کا ہے جو قلم کو تھامے ہوئے ہے۔ بالکل۔ اے آئی وہ طاقتور قلم ہے جسے ہماری رہنمائی درکار ہے۔ اگر انسان پیچھے ہٹ گیا اور قلم کو خود چلنے دیا تو تباہی یقینی ہے۔ اسی لیے مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حل ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اسے سیکھنا ہے،
اور سیکھنے کا مطلب صرف کورس کرنا نہیں، بلکہ اپنی انسانی حکمت کو اس مشین کے کام میں شامل کرنا ہے۔ اور محمد فاروق راشد کی ذاتی کہانی اسی کا ثبوت ہے۔ جی، وہ ایک اردو ٹیچر ہیں۔ ادب اور ٹیکنالوجی بظاہر متضاد دنیائیں ہیں، لیکن ان کے بچوں نے انہیں اے آئی ایڈوکیٹ کا درجہ دیا۔ اور یہی اس تحریر کا سب سے متاثر کن پہلو ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی صرف آئی ٹی ماہرین کی جاگیر نہیں ہے۔ ہمیں آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ادب اور فلسفے کو سمجھتے ہوں اور ٹیکنالوجی کی باغ دور سنبھالیں۔ کیونکہ پروگرامر کوڈ لکھ سکتا ہے، لیکن اس کا سماج پر اثر ایک استاد بہتر جان سکتا ہے۔ ہر انسان کو اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہوگا تاکہ اجتماعی دانش اس میں شامل ہو سکے۔ ہمیں مشینوں کا ماتحت نہیں بلکہ ان کا معمار بننا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جہاز اور قطب نما کی تشبیہ پر بات کی، انسان کی 6 صفات کا جائزہ لیا اور ٹیکنالوجی کے ساتھ درست رویے پر غور کیا۔ اس بحث کو اگر سمیٹا جائے تو وہ کیا پیغام ہے؟ اس ساری بحث کا حاصل کلام نہایت واضح اور امید افزا ہے۔ آج کے دور میں اصل مقابلہ مشینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی انسان ڈیٹا پروسیسنگ میں کمپیوٹر کو نہیں ہرا سکتا۔ اور نہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اندر موجود فہم، دانش، حکمت اور احساس کے قطب نما کو مزید مضبوط کرے۔ یہی چیزیں ہمیں اشرف المخلوق بناتی ہیں۔ ہم ان مشینوں کے باشعور رہنما ہیں جو اس طاقت کو خیر کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، وہ کبھی انسانی شعور کے محتاج ہونے سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ انجن جتنا بڑا ہوگا، قطب نما کی اہمیت اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ انجن جتنا طاقتور ہوگا، درست سمت کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں، اور آج کی اس گہری گفتگو کی روشنی میں ایک آخری اور فکر انگیز سوال ہے جو ذہن میں ابھرتا ہے۔ ہم روزانہ اپنے اسمارٹ فونز اور ایپس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ رفتار بہتر ہو سکے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے اس انسانی قطب نما یعنی اپنے شعور، احساس اور اخلاقیات کو اپڈیٹ کرنے پر کتنا وقت صرف کر رہے ہیں؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر مشین کی رفتار روز بروز بڑھ رہی ہے تو کیا ہماری انسانی حکمت بھی اسی رفتار سے پروان چڑھ رہی ہے تاکہ ہم اس طوفان کی لگام مضبوطی سے سنبھال سکیں؟ سننے والوں کے لیے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی مشین نہیں دے سکتی، یہ صرف انسان کے اندر موجود ہے۔ بالکل۔ اس گہرے مطالعے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ فکری گفتگو ذہنوں میں نئے دریچے کھولے گی۔